نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہوں گی، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے بالا خانے، جنت کے باغات، جنت کی نہریں اور جو اہل جنت خواہش کریں گے، جو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ جو بھی اہل جنت کی چاہت ہوگی، ان کی ہر ایک چاہت کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ جسے جنت ملتی ہے گویا اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا۔ جنت کی اتنی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ بتاؤ تمہیں کچھ اور چاہیے، مانگ لو کچھ اور۔ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، اب ہم کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک ایسی چیز میں تمہیں عطا کروں گا کہ اس سے پہلے تم نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی، نہ تمہیں وہ ملی ہوگی۔ تو اہل جنت حیران ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اللہ پاک کیا عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل جنت تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا کہ رب العالمین کی رضا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی رضا کہ جس میں کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، یہ جنت کے بالا خانے سب کچھ تمہارے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا انداز ہے، قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ جنت کا ذکر جہاں ہو اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، اور کبھی جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے۔ جنت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا شوق ہو اور انسان اعمال اچھے کرے اور اس کے اندر ایک امید پیدا ہو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ اور جہنم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے اندر خوف بیٹھے اور برے اعمال سے بچے اور توبہ اور استغفار کرے اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو بنائے، اور یہ سمجھے کہ آگے والی جو منزل ہے اگر اعمال صحیح نہ ہوئے تو وہ بہت خطرناک اور پریشان کن معاملات والی ہے۔ اس لیے دیکھیں آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوگا سب سے پہلا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گنہگارو، یعنی جنتی لوگوں کے پاس تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے، ان کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں، آج ان سے دور ہو جاؤ۔ یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم الگ ہو جاؤ آج کے دن اے گنہگارو۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم کو اے آدم کی اولاد، کیا اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کے راستے پر مت چلنا، تمہیں بتایا سمجھایا اور یہ بھی خبر دی انہ لکم عدو مبین، کہ وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی، بتایا بھی سب کچھ۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، یہ نفع یہ نقصان، یہاں فائدہ ہوگا یہاں نہیں ہوگا،
ہر بچے بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، بڑے تو پھر بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں دنیا کے معاملات میں اچھے اور برے کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں بڑے لوگوں کی سوچ بھی بچوں سے گئی گزری ہے، اتنے غافل کہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ آگے منزلیں ہیں، آگے قبر ہے، حشر ہے، حساب و کتاب ہے اور زندگی کے معاملات ہیں، بالکل غافل ہو کے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی حماقت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہیں بتایا بھی تھا، تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، گمراہ کرے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ حکم تو یہ تھا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ تم سب کو میری ہی عبادت کرنی ہے، حکم تو یہ تھا، اطاعت تو یہ کرنی تھی۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ یہ کہ پوجو مجھ کو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ شیطان بہکا لے گیا تم میں سے بہت ساری مخلوق کو، اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کتنے لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا دیا، کتنے لوگوں کو صراط مستقیم سے دور کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے ہو کہ وہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، معصیت میں ڈال رہا ہے، اور پھر تم اس کی پیروی کرتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو۔ یہ ساری آخرت میں اللہ تعالیٰ گفتگو کرے گا، پھر فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر برے اعمال کے ساتھ آؤ گے اور نافرمانیوں کے ساتھ آؤ گے، شیطان کی پوجا کر کے آؤ گے، تو پھر یہ جہنم کی آگ ہے، چلو اس میں جاؤ، اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ آج اس میں ان اعمال کے بدلے میں، اس کفر کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں اختیار کیا، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تو یہ سزا کہ انسان کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور اللہ پاک اسے نیک لوگوں سے الگ کر دے گا، پھر سزا پر سزا یہ ہوگی کہ انسان کے اعضاء بھی بولیں گے، ہاتھ، پاؤں، زبان، دماغ، سب کچھ بولے گا قیامت کے دن انسان کے خلاف اس نے کیا کچھ کیا۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ بروز جمعہ مغرب سے لے کے عشاء تک مسجد میں مجلس ذکر بھی ہے، کوشش فرمائے اس میں شرکت کرنے کے، اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا اور اپنی